انسٹیٹیوٹ کے اندر یا کسی گورنمنٹ برانچز کے اندر اس کی نوکری نہیں لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غریب کا بچہ ہے، وہ مڈل طبقے کا بچہ ہے. اگر ہمارے اس ملک کے برہمن خاندان سے ہوگا تو بہت جلدی ان کی نوکری لگ جاتی، بہت جلدی ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہیں پر اگر کوئی دوسری کسی کاسٹ کا ہو، شودر کا ہو، چھیتری کا ہو، ویشیہ کا ہو، یا اگر دلت ہو تو جناب اس کا تو بھگوان بھی الگ کر دیا جاتا، اس کے تو منادر بھی الگ کر دیے جاتے. لیکن قربان جائیے میرے مسلمانوں، قرآن و شریعت پر ایمان رکھنے والوں، اللہ نے ایک ایسا قانون بنایا، آپ کو دیا ہے، جس میں امیر ہو، غریب ہو، جس میں مالدار ہو، منسٹر ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، جس کے اندر کسی بھی اسٹیٹ کا رہنے والے ہو، کسی بھی علاقے کا رہنے والے ہو، ان کی نظر میں اکول، دا سمپل اکویشن، ایک دم سیدھا سادہ، ایک دم برابری ہے، بیلنس ہے، کوئی جھکاؤ نہیں، یا کسی کا مقام و مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مکھیا جی کے بیٹے ہیں تو ان کو عزت دیں گے، ان کو کرسی پر بٹھائیں گے، اور وہیں پر عبداللہ سالم آ جائیں یا آپ کے گاؤں کا کوئی غریب آدمی آ جائے تو ان کو کہیں گے کہ نہیں جی تم نیچے بیٹھو. بالکل نہیں، یہ نہیں چلے گا. اس بھید بھاؤ کو، یہ بھید بھاؤ تھے، اس طرح کے عقائد اور کانسیپٹ لوگوں کے بیچ میں مانے جاتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کا نزول کیا، جب اللہ نے فیصلہ کیا اس دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انتم مہرشی کو، لاسٹ پروفٹ کو بھیجا، تو یہ بھید بھاؤ پہلے تھے. اللہ نے یاد دلایا کہ محمد جاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ کہ تمہارا مقام اور مرتبہ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری فضیلت تمہارے عہدے کی وجہ سے نہیں ہے. اللہ کے نظر میں تمہارا مقام اور مرتبہ تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہے. تم اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، تم اللہ سے کتنا خوف کھاتے ہو، تمہیں اپنی شریعت سے کتنی محبت ہے، تمہیں اپنے قرآن سے کتنی محبت ہے. تو اس چیز کی وجہ سے اللہ تم کو محبوب سمجھتا ہے. تمہاری دولت سے یا تمہارے پاور سے یا تمہارے گرو گھنٹال کو دیکھ کر یا تمہارے ورکر کو دیکھ کر اللہ تم کو مقام و مرتبہ عطا نہیں فرماتا ہے، بلکہ تمہارے کرتوت کیسے ہیں، تمہارے عقائد کیسے ہیں، تمہارا اخلاق کیا ہے، اور تمہارا کانسیپٹ کیا ہے، اور تمہارے لوگوں کے ساتھ سلوک بیہیو کیسا ہے، اس چیز کو سامنے دیکھا جاتا ہے. میرے بھائیو، لوگ تو آج بولتے ہیں، ہم تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں، ارے ہمارے اسلام میں اللہ نے ایسے قوانین نافذ کیے کہ اللہ تبارک و تعالی الحمدللہ جو اللہ پر ایمان رکھے گا وہ مسلمان، اور کوئی بھید بھاؤ ہمارے اسلام میں نہیں، جائز نہیں. لا فضل لعربی علی العجمی، ایسا نہیں ہے کہ عرب کا ہوگا تو وہ شیخ ہوں گے، وہ جنت کے ٹکٹ لے کر آ گئے کیا کہ شیخ ہیں تو جنت میں ہی چلے جائیں گے؟ نہیں، اگر شیخ ہے دنیا میں زندگی میں نماز نہیں ہے، اگر شیخ ہیں وہ لیکن اپنی زندگی کے اندر عقائد کے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر کوئی بھارت کا رہنے والا مسلمان اپنے قرآن و شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے تو وہ بھارت کا وہ کالا کلوٹا انسان زیادہ اہمیت کے حامل ہے بالمقابل اس شیخ کے جو گورا چٹا ہے، جو پیسہ والا، دولت والا ہے. اس مقام ان بھید بھاؤ کو مٹا دیا، مساوات اور برابری. بتائیں مجھے دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں ہیں کہ کسی نے انصاف اور برابری کا ترازو کو اٹھایا ہو؟ کسی کے پاس نہیں سمادھان، لیکن اسلام کے پاس سمادھان ہے. اسلام یہ کہتا ہے صاف لفظوں میں، سب کے سب ایکول، آل پرسن آر ایکول. اللہ کے نظر میں سب کے سب برابر. لیکن اگر ایمان مومن ہے، اگر اس کے کام اچھے ہیں اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، عقائد اچھے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے یہاں الحمدللہ کوئی غریب مسلمان ہے، کوئی مالدار مسلمان ہے، اذان ہوتی ہے تو مسجد میں جاتے ہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایکوالٹی. ایسا نہیں کہ مکھیا جی آئے ہیں تو ان کو پنکھے کے نیچے کھڑا کریں گے،
اب کوئی بیچارہ کمزور آیا ہے تو اس کو ادھر دھکیل دیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا، جہاں ہو مکھیا جی وہیں کھڑے رہو۔ ایم ایل اے صاحب آئیں گے تو جی کہاں کھڑے ہوں گے؟ مسجد کے نیچے، جی وہیں جہاں جگہ مل گئی وہیں کھڑے ہو جاؤ، ایسا کچھ نہیں۔ نماز میں سب برابر، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو، مکھیا کے لیے الگ آرڈر نہیں، سرپنچ کے لیے الگ آرڈر نہیں۔ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آئے، چونکہ پنچایت کا پرمکھ آدمی پنچایت کا پردھان منتری ہوتا ہے مکھیا۔ کسی بھی پنچایت کو ترقی کی طرف لے کر جانا یا اس پنچایت کی تقدیر کو ختم کرنا، اس کو کمزور کرنا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کتنے اچھے احکام، نماز، اقیم الصلاۃ، سب کے لیے برابر، کوئی بھی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب کوئی اپنے گاؤں کا ادیوگ پتی آدمی، ٹھیکیدار آدمی ہے تو وہ 1 لاکھ روپے جا کر مفتی صاحب کو دے دے گا اور کہہ دے گا کہ حضرت مفتی صاحب میں 1 مہینے تک نماز نہیں پڑھوں گا۔ نہیں، اقیم الصلاۃ سب کے لیے برابر، آتوا الزکاۃ سب کے لیے برابر ہے۔ مطلب جو مالدار ہیں، جو اس نصاب کو پہنچتے ہیں، چونکہ دولت سب کے پاس نہیں ہوتی، جن کے پاس پیسہ ہے، جو کروڑ پتی لکھ پتی آدمی ہے ان کے پاس پیسہ ہے تو سب کے لیے ایک ہی 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنا ہے۔ نصاب کو پہنچ گئے تو سب کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ سیمانچل کے مسلمان کمزور ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور کیرلا کے مسلمان یا گجرات کے مسلمان مالدار ہیں زیادہ، وہ زکوٰۃ دیں گے۔ اگر نصاب کو سیمانچل کا مسلمان بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس گجرات کا مسلمان بھی نصاب کو پہنچتا ہے تو سب کے لیے ایک ہی آرڈر ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ہے مساوات۔ اسلام پر اعتراض کرنے سے پہلے اس بھید بھاؤ کو دور کیا ہے۔ دیکھو دنیا والو، اگر تم نے اگر اندھ بھکتی کا چشمہ لگایا ہے تو اس چشمے کو اتار کر پھینکو اور دیکھو قرآن کریم کا فرمان، احادیث رسول کا پیغام دیکھو، equality before the Quran, all person all equal in the eyes of Allah Almighty سبحانہ و تعالی۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے وہ جمن میاں ہو، ایمان اللہ پر ہے، چاہے وہ پروفیسر حسیب الرحمان ہو، ایمان اللہ پر ہے، تو دونوں کی قیمت، دونوں کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے عمل سے پرکھا جائے گا۔ میرے ہندو بھائیوں، یہ آپ کے گرنتھوں کو چیلنج کرتا ہے ہمارا قرآن۔ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ، سب کے لیے برابر آرڈر۔ آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے، آپ کے یہاں تو بڑے بڑے اپنے گروؤں نے تو الٹے پلٹے سیدھے حساب کر رکھے۔ کیسے؟ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں برہمن ہوں گے تو وہ پوتر ویدات کو پڑھیں گے، اور اگر کوئی شودر ہوگا، چھیتریہ ہو گیا، ویشیہ ہوگا، اگر کوئی چھیتریہ ہے تو وہ خدمت کرے گا، اور اگر کوئی شودر ہے تو وہ آدیواسی بن کر رہے گا۔ وہ کبھی مندر میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھید بھاؤ ہے۔ شودرو برہمن تامتی برہمنಶ್ಚೈತಿ ಶೂದ್ರತಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರಿಯೋ ಯಾತಿ ವಿತರತ್ವಂ ವಿಘಾದವೀಚ್ಯಂ ತಥೇಚ್ಛ ಸ ಏಕ್ ಏವಾತ್ರಿಪತಿ ಪರ್ಜಾನಾಂ ಕಥಂ ಪುನರ್ಜಾತಿ ಕೀರ್ತಾ پر بھیدہ۔ صاف لفظوں میں وید کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی آدمی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں۔ عمل اگر اچھا ہے تو ایک غریب آدمی بھی مالدار کے اوپر، مالدار سے بڑھ سکتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ پرماتما کہتا ہے۔ ہمارے نبی نے بھی یہی پیغام دیا ہے، لا فضل لعربی علی العجمی، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، مالدار کو امیر پر، امیر کو مالدار پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اعتراض کرنے والوں، اعتراض کرنے سے پہلے ہمارے قرآن کے احکامات کو ٹٹولو، قرآن کے فرمان کو پڑھو، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو، وہاں پر تمہاری گرنتھ محمد الرسول اللہ کی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ صرف اندھ بھکت بن کر اناپ شناپ اشکالات سوالات مت پیدا کرو۔ دیکھو کیا برابری ہے، مقام ہے، فضیلت ہے،
اکول اور پلسن اور اکول سب کے سب برابر ہیں. اگر برابر نہیں ہوتے تو قبیلہ قریش کے قریش قبیلے کے ایک بہترین خاندان کی ایک عورت فاطمہ نام کی عورت چوری اس کا پکڑا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ عورت حاضر کی جاتی. آپ علیہ السلام فرمان جاری کرتے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو اس لیے کہ اس نے چوری کی ہے. تو پھر اللہ کے نبی کے پاس وہ قبیلے والے، وہ خاندان والے، قبیلہ قریش کے اس خاندان کے لوگ پہنچے کہ اگر ہماری فاطمہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو ہماری ناک کٹنی ہو جائے گی، ہماری بے عزتی اور توہین ہو جائے گی. اس لیے جاؤ اسامہ بن زید کو بھیجو سفارش کرنے کے لیے، نبی سے کہیں کہ محمد آپ اس عورت کو معاف کر دیجئے، اس کے ہاتھوں کو مت کاٹیے. جب اسامہ بن زید پہنچتے ہیں محمد الرسول اللہ کے پاس تو آپ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ عورت ہے، پہلی بار غلطی ہوئی ہے، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ ان کو معاف کر دیجئے. دنیا والوں یاد کرنا میرے نبی کا فرمان یہ تھا کہ اسامہ بن زید مجھے بڑا دکھ ہوا جو تم اس کی سفارش کرنے کے لیے پہنچے ہو، ایک غلط آدمی کی طرفداری کرنے پہنچے ہو، ایک مجرم کی طرفداری کرنے پہنچے ہو. شرم آنی چاہیے تمہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے دنیا کے اندر بڑی بڑی قومیں تباہ کر دی گئی اسی طریقے پر، غلط لوگوں کے پیروی کرنے کی بنیاد پر. تم اس قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو، تم اس قوم کو برباد کرنا چاہتے ہو، جاؤ تم نکلو یہاں سے، میں فیصلہ کروں گا. بالآخر اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اسامہ یہ تو فاطمہ ہے، یہ تو قریش کے کسی گھرانے کی عورت ہے، ان کی جگہ پر اگر میری اپنی بیٹی، میری لخت جگر اگر فاطمہ